اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 9 میں گائے کے نصاب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ گائے کے نصاب کی تفصیل، اس کے جو نصابات ہیں، مذکورہ حکم سے متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی، متعلقہ ادبی مباحث اور متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال کی زکوٰۃ میں اساسی شرط، تمام اموال کی زکوٰۃ واجب ہونے میں اساسی شرط یہی نصاب کی ہے، تو گائے کی زکوٰۃ بھی واجب ہونے میں نصاب شرط ہے۔ نصاب جو گائے کے ہیں وہ ٹوٹل 2 ہیں۔ پہلا نصاب ہے 30 تک اگر اس کی تعداد پہنچ جائے تو پھر اس میں ایک طبیعی یا طبیعہ، عربی میں جو ہے 1 سال سے 2 سال کے درمیان کا جو بچہ ہے گائے کا وہ دیا جائے گا، اور اس میں بچھڑا ہے یا بچھڑی ہے اس میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کو طبی یا طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ جو ہے چراگاہ میں اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، تابع یتبع سے ہوگا، یا پھر اس کے جو یہ سینگ ہوتے ہیں وہ اس کے کانوں کی پیروی کرتے ہیں اور وہ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا نصاب ہے۔ اور دوسرا نصاب اس کا ہے 40 کا، کہ اگر 40 ہو جائے تو پھر مسنہ وہ دینا چاہیے، انثى یعنی وہ بھی 2 سال سے 3 سال کے درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ مسنہ دینا ہے، مسن نہیں دینا، یعنی کہ بچھڑی ہو نہ کہ بچھڑا ہو۔ تو گویا پہلا نصاب 30 گائیں ہو جائیں تو اس کے لیے 1 گوسالہ جو ہے بچھڑا وہ دیا جائے گا۔ وہ بچھڑا بھی ہو سکتا ہے، بچھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ 1 سالہ یعنی دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، اور اس میں فرق نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ اور جہاں تک اس کو طبیعی یا طبیعہ کہنے کا تعلق ہے تو اس کے واجہ تسمیہ میں 2 چیزیں ہیں، یا تو اس کے جو شاخ ہوتے ہیں یا اس کو اردو میں سینگ کہتے ہیں، وہ اس کے کانوں کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس کے مساوی ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ چراگاہ میں عموماً اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چرتا ہے۔ دوسرا جو نصاب تھا وہ 40 کا ہے، تو اس میں 1 گوسالہ یا بچھڑا جو دیا جائے گا وہ مادہ ہونا چاہیے، نر نہیں ہونا چاہیے، جس کو مسنہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ تو 30 اور 40 کے درمیان والا جو عدد ہے وہ معاف ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی علیحدہ طور پر۔ اور اسی طرح مثلا 35 ہو گئے یا کیا ہے 39 تک بھی پہنچ جائیں تو اس کی علیحدہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس تعداد کو مورد عفو قرار دیا گیا ہے۔ 40 کے بعد پھر جس عدد کے ساتھ ضرب تقسیم کرنا مطابقت ہو اس کے ذریعے ضرب تقسیم کی جائے گی۔ مثلا 60 کا عدد ہے تو پھر وہ 30 کے ساتھ شمار ہو جائے گا، اور اگر جو ہے 80 کا عدد ہے تو وہ 40 کے ساتھ بہتر اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اگر مطابقت نہ ہو تو پھر جس کے ساتھ بھی آپ اس کی ضرب تقسیم کریں گے جس میں کم تر عدد جو ہے وہ بچتا ہو۔ اس میں عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الْبَقَرِ نِصَابَانِ، گائے کے زکوٰۃ کے لیے 2 نصاب ہوتے ہیں، 30 فَطَبِيعٌ أَوْ طَبِيعَةٌ، اگر 30 گائیں ہوں تو ان میں زکوٰۃ کے طور پر طبیع یا طبیعہ
وہ نکالا جاتا ہے. تبھی وَهُوَ ابن سنتن الی سنتین، وہ 1 سال مکمل ہو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. بچھڑا ہو او طبیعتن، یا بچھڑی ہو، مخیر فی ذالک، اس میں اختیار حاصل ہے، نر یا مادہ کا کوئی شرط نہیں ہے. سمی بذالک، اس کو طبیع یا طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ تابع قرنہ اذنہ، چونکہ اس کا جو سینگ ہوتا ہے وہ اس کے کان کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کے برابر برابر پہنچ جاتا ہے. او تابع امہ فی المرعى، یا اس کو طبیعہ یا طبیع اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ چراگاہ میں، مرعى چراگاہ میں اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جا کر چرتا ہے. دوسرا نصاب وَأَرْبَعُونَ فَمُسِنَّةٌ، اور اگر 40 گائیں ہو جائیں تو ایک مسنہ دی جائے گی، انثى یعنی مادہ بچھڑی وہ شرط ہے. یہ مسنہ کیا ہوتی ہے؟ سنھا ما بین سنتین الی 3، اس کے 2 سال مکمل ہوتے ہیں اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوتی ہے. ولا یجزی المسن، تو 40 میں جو مسنہ دینی ہے تو اس کی جگہ مسن نہیں دے سکتے، یعنی وہ بچھڑا نہیں دے سکتے جو نر ہو اور 2 سال اس کے مکمل ہوں، تیسرے میں داخل ہو چکا ہو. وَهَكَذَا أَبَدًا يُعْتَبَرُ بِالْمُطَابَقِ مِنَ الْعَدَدَيْنِ، اسی طرح بعد میں 40 کے بعد پھر دونوں عدد میں سے جس کے ساتھ ضرب تقسیم درست بیٹھے اس کے ساتھ آپ حساب کر لیں. 30 کے حساب سے ہو سکتا ہے، 40 کے حساب سے ہو سکتا ہے. ہر 30 پر اس کا جو ہے طبیعہ دیا جائے گا، ہر 40 کے حساب سے کریں تو اس کے حساب سے مسنہ دی جائے گی. وَبِهِمَا مَعَ مُطَابَقَتِهِمَا، اور اگر دونوں کے ساتھ حساب ٹھیک بیٹھتا ہو تو پھر دونوں کے ساتھ حساب کر لیں. كَالسِّتِّينِ بِالثَّلَاثِينَ، 60 ہوں تو 30 کے ساتھ حساب کر لیں، 2 30 پر وہ طبیعہ دیا جائے گا. وَالسَّبْعِينَ بِهِمَا، اچھا 70 میں 40 اور 30 70 حساب بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے تو ایک طبیعہ یا طبیع اور ایک مسنہ دی جائے گی. وَالثَّمَانِينَ بِالْأَرْبَعِينَ، اور 80 کو پھر 40 کے ساتھ حساب کیا جائے گا چونکہ اس کا حساب 40 کے ساتھ درست بیٹھتا ہے. 2 40 ہیں تو 2 مسنہ دیے جائیں گے. وَيَتَخَيَّرُ فِي الْمِئَةِ وَعِشْرِينَ، اور 120 میں اسے اختیار حاصل ہے. کیوں اختیار حاصل ہے؟ چونکہ 120 کو 30 کے ساتھ بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور 40 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر 30 کے لحاظ سے کریں گے تو پھر 4 جو ہے وہ ہوگا تو 4 طبیعہ دینے پڑیں گے، اور اگر 40 کے ساتھ کریں گے تو 3 مسنہ دینے پڑیں گے، چونکہ یہ وہ عدد ہے کہ جو دونوں کے ساتھ قابل تقسیم ہے. جہاں تک گائے کے نصابات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور تمام فقہائے شیعہ اسی کے قائل ہیں. صحیح فضلاء بھی اس کے لیے، یعنی زرارہ محمد ابن مسلم اور ابو بصیر جیسے جلیل القدر راویوں نے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. فی البقر فی کل 30 بقرۃ طبیع حولی، یعنی ہر 30 گائے پر ایک بچھڑا دیا جائے گا جو 1 سال مکمل ہو. لیس فی اقل من ذالک شیء، 30 سے کم ہوں تو اس میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. وفی 40 بقرۃ مسنہ، اور 40 اگر گائیں ہوں تو پھر اس میں ایک مسنہ دی جائے گی جس کا 2 سال مکمل. لیس فی ما بین 30 الی 40 شیء، 30 اور 40 کے درمیان والا جو عدد ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. حتی تبلغ 40، حتیٰ کہ ان کی تعداد 40 تک پہنچ جائے. فَإِذَا بَلَغَتْ 40 فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، جب 40 تک پہنچ جائیں تو ایک مسنہ دیں گے. وَلَيْسَ فِي مَا بَيْنَ 40 إِلَى 60 شَيْءٌ،
پھر 40 سے لے کر 60 تک کے درمیان میں جو عدد ہے اس پر کوئی خاص زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ. جب 60 تک پہنچ جائیں تو 2 30 کے حساب سے حساب کر کے 2 طبیعہ دے دیں. 70 تک پہنچ جائیں فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ. تو 40 اور 30 کے حساب سے ایک طبیع اور ایک مسنہ دے دیں. یہاں تک کہ 80 کو پہنچ جائے فَإِذَا بَلَغَتْ الثَّمَانِينَ فَفِي كُلِّ 40 مُسِنَّةٌ إِلَى 90. تو 40 میں 2 مسنہ دے دیں. جب 90 کو پہنچ جائے فَفِيهَا 3 تبایع حولیات، یعنی پھر 90 کو 30 کے ذریعے تقسیم کریں گے تو 3 طبیعہ دینے پڑیں گے. فَإِذَا بَلَغَتْ 20 و100، اور جب 120 ہو جائیں فَفِي كُلِّ 40 مسنہ، تو ہر 40 کے حساب سے مسنہ دے دیں. وسائل و شیعہ باب 4 ابواب زکوٰۃ الانعام میں یہ حدیث موجود ہے. اس طرح اور بھی روایات ہیں. طبی وہ ہوتا ہے جس کا 1 سال مکمل ہو، دوسرے میں داخل ہو چکا ہو. تمام فقہائے شیعہ نے یہی تعریف کی ہے. گویا انہوں نے صحیح فضلاء میں جو حولی کا لفظ آیا تھا، یعنی حول سال کو کہتے ہیں، تو 1 سالہ ہونے سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے. صاحب جواہر محمد حسن نجفی فرماتے ہیں قال ابو عبیدہ طبیع لا يدل على سن. طبیع جو ہے وہ اس کی عمر پر دلالت نہیں کرتا. وقال غیرہ انما سمی طبیعا، دوسرے علماء لغت نے کہا ہے کہ اس کو طبیع کہتے ہیں لأنہ یتبع امہ فی المرعى، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ چراگاہ میں چرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِأَنَّ قَرَنَهُ يَتْبَعُ أُذُنَهُ، چونکہ اس کا جو سینگ ہوتا ہے اس کے کانوں کے برابر ہونے لگتا ہے. حَتَّى صَارَ سَوَاءً، حتیٰ وہ برابر ہو جاتے ہیں. فَإِذَا لَمْ تَدُلَّ اللُّغَةُ عَلَى مَعْنَى الطَّبِيِّ وَالطَّبِيَّةِ، اگر لغت میں طبیع اور طبیعہ کا معنی خاص نہ ہو فَالرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى الشَّرْعِ، تو شریعت میں جو حولی کا لفظ آیا اس سے استفادہ کیا جائے گا. تو حول جو ہوتا ہے وہ سال ہوتا ہے، اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ 1 سال مکمل ہو، دوسرے میں داخل ہو چکا ہو. مسنہ جو ہے اس کے 2 سال مکمل ہوں، اس کو ارسال مسلمات میں شمار کیا گیا، یعنی واضح اور بدیہی شمار کیا گیا. مبسوط سے منقول ہے، انہوں نے اس کے لیے نبی اکرم کی روایت سے استدلال کیا جو منقول ہے المسنہ ہی الثنیہ فصاعدا، جس کے 2 سال مکمل ہوں. تو ثنیہ جو ہوتی ہے وہ 3 سال میں داخل ہوتی ہے. مبسوط اواخر فاصل زکوٰۃ بقر میں یہ فرمایا ہے. حالانکہ شیخ نے مبسوط میں مناسک مینا میں تصریح فرمائی ہے کہ ثنی جو ہوتی ہے بقر میں سے وہ 2 سال میں داخل ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں بھی شہرت جو اصحاب کے درمیان ہے وہ معیار ہے. 30 کے نصاب میں طبیع یا طبیعہ میں اختیار حاصل ہے. تو صحیح فضلاء میں تو بیان ہو چکا ہے، اس میں طبیع یعنی بچھڑا ذکر تھا. لیکن محقق ہلی نے اپنی کتاب معتبر میں فرمایا ہے من طریق الاصحاب ما روا زرارہ و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و فضیل بن یسار و برید عجلی امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا فی البقر فی کل 30 طبیعا و طبیعہ. تو ظاہراً یہ جو معتبر میں محقق ہلی نے روایت نقل کی ہے وہی فضلاء کی روایت، لیکن اس میں طبیع یا طبیعہ کا بھی ذکر ہے. ولیس فی اقل من ذلک شیء حتی تبلغ 40 ففی مسنہ ثم لیس فی شیء حتی تبلغ 60 ففی طبیعان و طبیعتان ثم فی 70 طبیع و طبیع و مسنہ وفی 80 مسنتان وفی 90 3 طبایع. المعتبر صفحہ 260 ہے. تو شیخ طوسی نے خلاف میں ایسی روایات بطور مرسل نقل کی ہیں جو تخیر پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، اور یہ تخیر کے لیے دلیل بن سکتی ہے. اور اس طرح یہ جو بحث ہے گائے کے نصاب کی یہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. اس میں روایات بھی بیان ہو گئیں
اور متعلقہ جو مباحث تھیں ادبی یعنی لغت کے حوالے سے ان کا اسم واجہ نامگزاری بھی بیان ہو گیا، اور فروعات وغیرہ بھی بیان ہو گئیں کہ مسنہ میں تو مسن کافی نہیں ہے، اور طبی اور طبیعہ میں دونوں جائز ہیں۔